بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا فیض آباد دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی؟ پاک فوج کے ترجمان کا بیان سامنے آ گیا۔ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی ایک بار پھر سرخرو۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حق میں فیض آباد میں 5 دن تک دھرنا دیا۔ اس کے بعد حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے تینوں مطالبات کو تسلیم کر لیا، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا یہ دھرنا پرامن طریقے سے ختم ہو گیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی دھوم مچی ہوئی ہے اور جو حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کیا ہے ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ مگر ناظرین اکرام، پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک بار پھر اداروں نے لانچ کیا ہے اور ان کی مدد سے یہ دھرنا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان پر یہ طنز کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو مطالبات تھے وہ دوستانہ تھے اور ان کو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ اور عمران ریاض نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان سے پروٹیسٹ کروایا گیا ہے، یعنی کہ عمران ریاض نے بھی یہی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا ہے تو مبینہ طور پر اس کے پیچھے ادارے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ پریس کانفرنس تھی تو دہشت گردی کے حوالے سے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ کس طرح پاک فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور پاکستان سے ان کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سوالات اور جوابات بھی ہوئے، تو وہیں پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ اب سے چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا دیا تھا اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اداروں کے کہنے پر یہ دھرنا دیا تھا یا اس کے پیچھے ادارے تھے۔ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ فلسطین بڑا حساس معاملہ ہے اور ریاست پاکستان کا یہی موقف ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، اور ریاست پاکستان نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا تھا وہ فلسطین کے حوالے سے تھا، تو لہٰذا حکومت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا گیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اگر کل جماعت اسلامی یا کوئی اور جماعت دھرنا دیتی ہے تو کیا آپ پھر وہی الزام لگائیں گے کہ اس کے پیچھے بھی ادارے ہیں؟ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر فیض آباد دھرنے میں آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی اور وہاں پر حالات خراب نہیں ہوئے تو کیا آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے ادارے تھے؟ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ کیا اگر فیض آباد دھرنے میں نقصان ہوتا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی، تو پھر آپ لوگوں کو یقین آتا کہ اس کے پیچھے ادارے نہیں تھے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے تھے ان کو پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے ایک منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے معاملے پر پروٹیسٹ کر رہی تھی، تو لہٰذا حکومت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے مذاکرات ہوئے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ پرامن طریقے سے حل ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے پر سوالات اٹھا رہے ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ فیض آباد میں حالات خراب ہوں، جس کے بعد ایسے سیاسی یتیموں کو فائدہ ہو سکے۔ لیکن جب یہ سارا معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا اور حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد سیاسی یتیموں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی کیوں ملی ہے اور یہ سارا معاملہ پرامن طریقے سے کیوں حل ہو گیا ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، ایک سیاسی جماعت پچھلے 1 سال سے تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، تو لہٰذا ان کو کسی کا کندھا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کریں، جس کے بعد ہم تحریک چلا سکیں۔ تو وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ جب تحریک لبیک پاکستان دھرنا دے گی تو اس کے بعد حالات خراب ہوں گے اور انہی حالات خراب کا وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مگر ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کا یہ دھرنا اس قدر پرامن تھا
کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا۔ اور ناظرین کرام، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے، اور جو لوگ اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگایا کرتے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ مگر ناظرین کرام، جس طرح تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حق میں دھرنا دیا ہے، اور جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اس کے بعد پوری دنیا میں تحریک لبیک کے دھرنے کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور ہر طرف تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان کی یہ کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔